بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے بعض امریکی شخصیات پر جوابی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران میں حکومت مخالف 3 سرگرم کارکنوں کی سزا منسوخ۔ نیتن یاہو با اصول یا با اخلاق نہیں بلکہ چالاک سیاستدان ہے، سابق سربراہ CIA۔ پاکستان اور یورپی یونین کا 11.1 بلین روپے کا معاہدہ۔ دنیا کا سب سے ٹھنڈا شہر، کوئی بھی چیز چند سیکنڈز میں جم جائے۔ بھارت میں شادی مہمانوں کا تحائف کی بجائے کسان احتجاج کے لیے چندہ۔ بھارت میں پر اسرار بیماری کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ کمپنی جو والدین کے لیے ان کے بچے چھین کر لاتی ہے۔ مکہ ٹاور کے پیچھے اچانک نظر آنے والی یہ عمارت کیا ہے؟ برطانیہ کا وہ فٹ پاتھ جو 100 افراد کی جان لے چکا ہے۔ قدرتی گیس کو جلنے والی برف میں تبدیل کرنے کا تجربہ۔ اپنے ہم سفر سے لڑائی کے بعد اپنی جان لینے سے پہلے خاتون کے دیوار پر آخری الفاظ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے ہانگ کانگ سے متعلقہ امور میں برے رویے کے حامل اور اس حوالے سے مسائل پیدا کرنے کے اہم ذمہ دار امریکی انتظامیہ کے کچھ عہدیداروں، کانگریس اور نان گورنمنٹ کے تنظیم کے عملے اور ان کے خاندان کے ارکان پر جوابی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جوابی پابندیاں چائنا کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی سنگین مداخلت اور ہانگ کانگ سے متعلقہ معاملات کو استعمال کر کے چائنا کے بنیادی مفادات کو مجروح کرنے کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں۔ عارضی دورے کرنے والے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والے امریکیوں کے لیے ویزا فری کی سہولت ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران میں حکومت مخالف 3 آدمیوں کو ملنے والی سزائے موت کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اب 1 ماہ تحت عدالت میں ان پر دوبارہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایران کی سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز کہا کہ اس نے ان 3 افراد کی سزا کو منسوخ کر دیا ہے۔ ان تمام ملزمان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں اور ان پر مبینہ طور پر ریاست کے خلاف لڑائی کرنے کے الزامات عائد ہیں۔ جج ابو القاسم پر امریکہ نے گزشتہ سال دسمبر میں پابندیاں عائد کی تھی کیونکہ انہوں نے متعدد سیاسی قیدیوں، انسانی حقوق کارکنوں اور پرامن مظاہرین کو ایسی ہی سخت سزائیں سنائی تھیں۔ ان ملزمان پر قومی سلامتی کے حوالے سے سخت الزامات عائد ہیں اور ایرانی عدلیہ ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر سکتی ہے اور ضمانت کے طور پر کم از کم $48,000 یا اس سے زائد رقم رکھ سکتی ہے۔ اتنی بڑی رقم ایک عام ایرانی شہری کی پہنچ سے باہر ہوگی۔ سابق سربراہ CIA کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک با اصول اور با اخلاق سیاستدان نہیں ہیں بلکہ موقع پرست اور چالاک انسان ہے۔ اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اگر فلسطین کے 2 ریاستی حل میں اپنا مفاد نظر آتا تو وہ اس پر اب تک عمل پیرا بھی ہو چکے ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے اسرائیلی آباد کاری کا منصوبہ بھی اسرائیل کے دائیں بازو گروپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بنایا اور اس منصوبے کو امارات اور بحرین سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یورپی یونین اور پاکستان کے مابین بلوچستان کی ترقی کے لیے 11.1 بلین روپے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی۔ معاہدے کے تحت بلوچستان کے لیے آبی وسائل کی ترسیل، پرائمری اور مڈل ایجوکیشن پروگرام شامل ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے تعاون ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہمارے ہاں شدید ترین سردی میں درجہ حرارت منفی کے قریب ہی جاتا ہے تو ہمارے دانت بجنے لگتے ہیں، لیکن روس کا ایک شہر جو دنیا کا سرد ترین شہر ہے، وہاں چند سیکنڈ میں کوئی بھی چیز جم جاتی ہے۔
اس روسی شہر کا نام یاکوتسک ہے جہاں گرمیوں کا موسم انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ اس دوران درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ طویل سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت عام طور پر -40 تک رہتا ہے۔ اب تک یہاں کم سے کم درجہ حرارت حیران کن طور پر -64 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہاں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ اس جگہ پر تصاویر بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے کیمرہ جواب دے جاتا ہے۔ کیمرے کو اچھی طرح کور کرنا پڑتا ہے۔ آپ چشمہ پہن کر باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے چشمہ پہننے والے کی ناک کے ساتھ جم جاتا ہے۔ یہاں چونکہ پانی لگ بھگ پورا سال منجمد رہتا ہے، چنانچہ یہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنائے جاتے اور لوگ اس مقصد کے لیے آبادی سے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ بھارتی پنجاب میں گزشتہ دنوں ایک شادی کی تقریب ہوئی جس میں مہمانوں پر شگن ڈالنے کی بجائے ایسا کام کرنے کی پابندی لگا دی گئی کہ سن کر مودی سرکار کی پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق ان دنوں بھارت میں کسان ذرائع سے متعلق بنائے گئے نئے قوانین پر سراپا احتجاج ہیں۔ اسی مناسبت سے اس شادی کے مہمانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ شگن ڈالنے اور دلہا دلہن کو تحائف دینے کی بجائے احتجاج کرنے والے کسانوں کے لیے چندہ جمع کروا دیں۔ شادی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ڈی جے بج رہا ہوتا ہے اور رقص جاری ہوتا ہے۔ اس دوران ڈی جے کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میزبان نے دلہا دلہن کو تحائف دینے اور شگن ڈالنے سے منع کیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک چندہ باکس رکھا ہوا ہے، اس میں کسانوں کے لیے چندہ ڈالتے جائیں جو نئی دہلی میں احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر سینکڑوں لوگ بے ہوش ہو کر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے اور کورونا کے بعد ایک نیا خوف پھیل گیا تھا جس کی خبر میں نے کچھ دن پہلے آپ سب کو سنائی تھی، تاہم اب ماہرین نے اس پراسرار بیماری کی اصل وجہ بتا دی ہے۔ محکمہ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران سینیٹیشن کے لیے بلیچنگ پاؤڈر اور کلورین کا اتنا زیادہ استعمال کیا گیا کہ اس سے پانی آلودہ ہو گیا، اور اب یہی آلودہ پانی ممکنہ طور پر اس پراسرار بیماری کا سبب بن رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع الورو میں 550 لوگ اس پراسرار بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ آندھرا پردیش کے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ اس پراسرار بیماری کے مریضوں میں کچھ دھاتیں پائی جا رہی ہیں جس سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر الورو کے پانی میں زرعی سپرے وغیرہ کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تاہم فی الحال ماہرین کورونا کی روک تھام کے لیے استعمال ہونے والے بلیچنگ پاؤڈر اور کلورین پر زیادہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پانی آلودہ ہوا ہے۔ مغربی معاشروں میں میاں بیوی کی علیحدگی کی شرح میں ہوشربا اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کاروبار فروغ پانے لگا ہے کہ سن کر انسان حیران ہی رہ جائے۔ یہ کاروبار میاں بیوی کی علیحدگی کے بعد میاں یا بیوی کا اپنے ہی بچوں کو ایک دوسرے سے چھین کر اپنے پاس لانا ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایجنسیاں بن چکی ہیں جو لاکھوں روپے لے کر بیرون ملک سے بھی ایک فریق سے بچے چھین کر کسی دوسرے ملک میں موجود دوسرے فریق کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ماں اپنے بچوں کو اسکول لینے گئی تھی۔ وہ اسکول سے باہر نکلے، اسی اثناء میں ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے 2 مرد نکلے اور انہوں نے بچوں کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا لی۔ ماں گاڑی کے پیچھے دوڑی، وہ چیخو پکار کر رہی تھی لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بچوں کو سابق شوہر اور ان کے باپ نے اغوا کروایا تھا جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اس ماں کا کہنا ہے کہ آج 5 سال کے بعد بھی میں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ دنیا میں ہر سال 500 سے 600 ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سعودی فوٹوگرافر نے ایک ایسی تصویر شیئر کی ہے جس نے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ایک فوٹوگرافر عبدالقادر المکی نے بلند و بالا مقام سے حرم مکی کے قریب واقع کلاک ٹاور کی تصویر لی ہے جس کے پیچھے ایک دھندلی عمارت بھی نظر آ رہی ہے۔
انٹرنیٹ پر جب یہ تصویر شیئر ہوئی تو صارفین نے اسے ترمیم شدہ یعنی فوٹو شاپ پر ایڈٹ قرار دیا، کیونکہ کوئی بھی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ 113 کلومیٹر مسافت پر واقع دھندلی عمارت کس طرح کیمرے کی آنکھ میں آ سکتی ہے۔ انہیں حرم مکی کے اوپر نظر آنے والی دھندلی عمارت کی چوٹی نظر آئی جو جدہ میں واقع ہے، اور اس عمارت کو NCB کے نام سے سب جانتے ہیں۔ فوٹوگرافر عبدالقادر المکی نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ تصویر 6 دسمبر کی صبح 8 بجے جدید کیمرے کی مدد سے لی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ تصویر طائف میں واقع پہاڑی الہدا کے مقام سے لی، جس کے لیے انتہائی جدید کیمرہ اور لینس استعمال کیے گئے۔ 600 سال پرانا سمندری راستہ بروم وے برطانیہ کا سب سے خطرناک راستہ بھی ہے، جہاں اب تک 100 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برطانیہ میں ایک سمندری کنارے سے قریبی چھوٹے جزیرے تک جانے والا ایک پیدل راستہ 600 سال پرانا ہے۔ بروم وے ایک طرح کی فٹ پاتھ ہے جو ایسیکس کے ساحل سے فولنس نامی جزیرے تک جاتا ہے اور صرف پیدل چلنے کے قابل ہے، لیکن سردیوں کی دھند میں لوگ راہ بھٹک جاتے ہیں اور لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسے برطانیہ کا خوفناک ترین راستہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس راستے کا ریکارڈ 1419 میں بھی ملتا ہے اور یہ 6 میل لگ بھگ 10 کلومیٹر لمبا ہے۔ بروم وے کو کچی مٹی اور ریت سے بنایا گیا ہے۔ کئی جگہوں پر درختوں کی شاخوں کو جھاڑو کی صورت دے کر زمین میں گاڑا گیا ہے تاکہ راستے کی حدود کا تعین کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جھاڑو والا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں دھند یا پانی کی ابھرتی ہوئی لہر میں راستہ گم ہو جاتا ہے۔ اسی صورت میں یہاں چلنے والے راہ بھٹک کر ڈوب جاتے ہیں۔ دوسری جانب دلدل ہے جو انسانوں کو نگلنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید بارشوں میں بھی یہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں لوگ پھنس کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسی راہ پر فلپ بینٹن جیسے مشہور مورخ بھی بھٹک کر مرے تھے، لیکن کئی درجن ایسے بھی ہیں جن کی باڈیز بھی نہیں مل سکی۔ اسے دھوکے باز راستہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہترین موسم میں بھی تھوڑا سا سمندر اوپر آنے سے راستہ آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب تک پیدل چل کر فولنس جزیرے تک جانے والا یہ واحد راستہ بھی ہے اور آمد و رفت کی کمی کی وجہ سے کوئی جدید راستہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ عام استعمال ہونے والی قدرتی گیس کو ٹھوس اینٹوں میں تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ ہائیڈریٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جسے بہت آسانی سے ایک سے دوسری جگہ کسی خطرے کے بغیر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عموماً اسے جلنے والی برف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں برف کے ٹکڑوں کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ ٹکڑے ماچس پر بھڑک اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کے تحت عام درجہ حرارت اور دباؤ پر اسے ٹھوس شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی گیس کو ٹھوس بنانے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے اور صرف 15 منٹ میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ گیس کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اسے مائع بنایا جاتا ہے، تاہم اس میں بہت کم درجہ حرارت یعنی -162 درجے سینٹی گریڈ کا نظام درکار ہوتا ہے۔ نئے طریقے سے گیس کو ٹھوس بنا کر محفوظ رکھنا اور ایک سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر بھی دوستو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں۔ اس عمل کو گیس ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو تیز بنانے کے لیے ڈاکٹر پراوین لنگا اور ڈاکٹر گرو بھٹاچاریہ نے L-ٹرپٹوفین نامی امائنو ایسڈ منتخب کیا جو بہت تیزی سے گیس کو ٹھوس ہائیڈریٹس میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی صرف 15 منٹ میں گیس ٹھوس ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے، لیکن قدرتی طور پر ایسا ہونے میں ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک 35 سالہ 4 بچوں کی ماں نے اپنی جان لے لی اور اس افسوسناک اقدام سے قبل گھر کی دیوار پر ایسا لفظ لکھ گئی کہ ہر پڑھنے سننے والے کی شاید آنکھ نم ہو جائے۔ خاتون کا نام کترینہ فلر بتایا گیا ہے، جس نے اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑے کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھایا اور جاتے ہوئے کمرے کی دیوار پر لفظ "سوری" لکھ گئی۔
کیس کی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ واقعہ کے روز کترینہ اور اس کے خاوند کے درمیان سخت لڑائی ہوئی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد کترینہ نے اسے فون کیا اور کہا کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گی۔ جب خاوند پر دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا تو کترینہ نے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ قدم اٹھا لیا اور دیوار پر جاتے جاتے سوری لکھ گئی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔